بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام المجید کے بارے میں۔ المجید لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مجد سے مشتق ہے۔ مجد کے معنی ہیں کثرت، کشادگی۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے امجدت الدابہ، یعنی جب کوئی جانور کو زیادہ چارہ دے تو اس وقت کہا جاتا ہے۔ اسی سے ماجد ہے، یعنی زیادہ شرف والا۔ مجید ہے، اس کے معنی کریم۔ مجد کرم کو بھی کہتے ہیں۔ زجاج یہی کہتے ہیں کہ مجد کثرت اور کشادگی کے معنی میں ہے۔ زجاجی مجید کریم کے معنی میں ہے کہتے ہیں۔ ابن سیدہ کہتے ہیں مجد یعنی عزت کو حاصل کرنا، شرف کو حاصل کرنا، اور یہ دادا پردادا آبا و اجداد جو ہیں ان سے جو حاصل ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح مجدہ سے ماجد، مجودہ سے مجید۔ راغب کہتے ہیں اس میں کشادگی کا معنی ہے، کرم کے اعتبار سے ہو یا عزت کے اعتبار سے ہو۔ مجید فعیل کے وزن پر ہے، جیسے علیم ہے، قدیر ہے۔ تو اس طرح لغت کے اعتبار سے مجد کے، مجید کے دو معنی ہوں گے۔ نمبر ایک، پہلا معنی یہ ہوگا کہ مکمل، کامل شرف، عزت۔ دوسرا معنی کثرت، کشادگی۔ قرآن مجید میں مجید دو جگہ وارد ہے اللہ کے نام کے لیے۔ اللہ نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ مجید کے معنی اللہ کے حق میں کیا ہیں؟ مجید کے معنی اللہ کے حق میں ابو عبیدہ کہتے ہیں مجید یعنی ماجد، زیادہ عزت والا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں مجید یعنی شرف والا، تعریف والا، کریم کے معنی میں۔ خطابی فرماتے ہیں مجید یعنی کشادگی والا، کرم والا، کرم میں کشادگی والا۔ مقصد نامی کتاب میں یوں مذکور ہے کہ مجید یعنی شریف، اپنے ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے افعال کے اعتبار سے بھی اور اپنے عطا کے اعتبار سے بھی شریف۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے تمام افعال میں، اپنے تمام اقوال میں حمید، یعنی ہر آدمی اس کی تعریف کرنے والا، قابل تعریف، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، افعال کے اعتبار سے بھی، اقوال کے اعتبار سے بھی۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجید
یعنی جو بندوں پر زیادہ احسان کرنے والا۔ عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں المجید یعنی بڑا، جلیل، عظیم کے معنی میں، اور اللہ تبارک و تعالی مجد سے، کبریائی سے، عظمت سے، جلالت سے متصف ہے، ان تمام صفتوں سے ہمیشہ وہ متصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے عظیم ہے، سب سے پرے ہے اور سب سے زیادہ بڑا ہے۔ تعظیم اسی کے لیے ہے، اجلال اسی کے لیے ہے۔ اولیاء کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، اس کی عزت ہر ایک کے دل میں ہے۔ جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مجید ہے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجید ہے، شریف ہے، کریم ہے، اپنے افعال میں بھی، اپنے عظمت کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عظمت ہے، اسی کے لیے عزت ہے، اور ذات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اس کے ناموں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو عزت حاصل ہے، اس کے نام حسنی ہے، اور عزت صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے، عظمت صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے۔ جو بھی عطا کرتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حمید اور مجید دونوں کو ایک جگہ لایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے، اس کی مجد کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، صفات کے کمال کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر محمود اور عزت والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی محمود ہے بھی تو وہ عزت والا نہیں ہے۔ حلیمی کہتے ہیں مجید، اس کا معنی یہ ہے کہ جو قابل تعریف بھی ہو اور اس تک رسائی ناممکن ہو، اس تک کوئی نہ پہنچ سکتا ہو۔ عرب کے لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو جس تک کوئی نہ پہنچ سکتا ہو اس کو منیع کہتے ہیں، اور وہ محمود ہے اللہ تبارک و تعالی۔ انسانوں میں دیکھیں تو اگر کوئی ہے تو ایک صفت اس کے اندر ہو سکتی ہے، وہ منیع ہو، یعنی کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے کوئی ظالم ہے، ظالم کے پاس کون جائے گا؟ چور ہے، ڈاکو ہے، اس تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ محمود نہیں ہے۔ یہ ظالم محمود نہیں ہوگا، چور ڈاکو یہ بھی محمود نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی محمود بھی ہے اور منیع بھی ہے۔ ہاں، بندوں میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو محمود ہو لیکن منیع ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں صفت ایک ساتھ کسی کے اندر جمع ہو، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجید ہے، یعنی اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہر اعتبار سے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ مجید ہے اور تمام قسم کی عظمت، مجد اسی کے لیے ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دینا، اس کے عطایا بہت وسیع ہیں، وہ جب دیتا ہے تو کھول کر دیتا ہے، اس کا فضل ہر ایک پہ برساتا ہے۔ مومن بھی ہے، کافر بھی ہے،
نیک بھی ہے گنہگار بھی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی سے دینے والا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی تعریف قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے جائیں آپ کو بہت سی ایسی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کیا ہے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس میں یہ بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ حدیثوں میں بھی دیکھیں تو حدیثوں میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں سب سے جو عظیم صورتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے وہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے۔ تو انسان ان کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو ان آیتوں کو پڑھے، اور سب سے زیادہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے آدھا آدھا کر کے، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو میں دیتا ہوں۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد پھر حدیث لمبی ہے، پوری باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی زیادہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اگر ایسا کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ کے کچھ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں راستوں میں، یلتمسون اہل ذکر، کون ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب کسی قوم کو اس طرح پاتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو پھر فرشتوں کو بلاتے ہیں، تنادوا ہلموا الی حاجتکم، آؤ جو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں پر موجود ہے۔ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ جاننے والا ہے۔ مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں۔ قال فیقول هل رعونی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ قال فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رأوک، نہیں انہوں نے نہیں دیکھا۔ قال فیقول وکیف لو رعونی، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہو ان کا؟ قال، تو کہا یقولون، فرشتے کہتے ہیں لو رعوک کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا،
اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ تسبیح کرنے لگیں گے اور بھی زیادہ تعریف کرنے لگیں گے۔ قال یقول فما یسألونی، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے، کیا چاہتے ہیں؟ قال یسألونک الجنہ، تجھ سے وہ جنت مانگتے ہیں۔ قال یقول وہل رأوها، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ قال یقول، تو فرشتے کہتے ہیں فکیف لو انہم رأوها، اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہو؟ قال یقولون لو انہم رأوها كانوا اشد علیها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبتا، اگر وہ دیکھ لیں تو پھر اور بھی زیادہ اس کو طلب کرنے لگیں گے اور بھی زیادہ چاہیں گے کہ اس میں داخل ہوں۔ لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کی جو بھی خواہش ہے آپ گواہ رہو، آپ گواہ رہو، فرشتوں کو کہتے ہیں آپ گواہ رہو، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو فرشتوں میں سے ایک کہتے ہیں کہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجۃ، ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جو ان میں سے تو نہیں ہے لیکن کوئی ضرورت کے تحت آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ خود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عظیم رکھتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو مجید کہا۔ اللہ نے کہا قاف والقرآن المجید، ایک اور جگہ اللہ نے کہا بل ہوا قرآن مجید۔ قتادہ فرماتے ہیں قرآن مجید یعنی قرآن کریم مراد ہے۔ تو قرآن بھی مجید ہے، شریف ہے، کریم ہے، عظیم ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس میں کوئی اجنبی چیز نہیں ہے اور اس میں ایسا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں رکھا ہے کہ باطل اس میں آ سکے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت ایسے انداز میں کر کے رکھا ہے کہ باطل اس میں ہرگز پھٹک بھی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ مجید ہے، قرآن مجید شریف ہے، اور اس کی عزت یہی ہے کہ اس قرآن کی طرح انسانوں میں سے، جنوں میں سے کوئی نہیں لا سکتے، ایک سورہ ہی صحیح نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جنات قرآن کی طرح نہیں لا سکتے، نہ ہی امر و نہی میں، نہ ہی حلال و حرام میں، نہ ہی عبادت دینیہ میں، نہ ہی معاملات میں، کسی میں بھی نہیں۔ دوسری بات کیا؟ اس کی بلاغت، فصاحت اور اس کی جو خوبیاں ہیں ترکیب کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے، اس طرح انسان جنات نہیں لا سکتے۔ اور تیسری بات کیا؟ اس میں جو فوائد ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں، علماء اس میں سے نکتے نکالتے ہی رہتے ہیں، فوائد نکالتے ہی رہتے ہیں، ایسے کلام کو نہیں لا سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح بنایا ہے کہ کفار، منافقین یا جو حسد کرنے والے لوگ ہیں، دین سے دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، اس قرآن میں نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ اس قرآن سے کم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کر رہا ہے۔ اور اس قرآن کی عظمت یہ بھی ہے کہ جو بھی اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو
عزت عطا کرتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو ایک کام کے لیے بھیجا، تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے غلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے جو ہے آپ ایک غلام کو ہم لوگوں پر ذمہ دار بنا کر بھیج رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، انہ قارئ الکتاب، انہ قارئ لکتاب اللہ، وانہ عالم بالفرائض، اور وہ فرائض کو جاننے والا ہے۔ اما ان نبیکم قد قال، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو اٹھاتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ گرچہ کے غلام ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کی وجہ سے عزت عطا کیا، گرچہ کہ یہ خاندانی آدمی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو بھی آدمی اس قرآن مجید کو اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرے گا، اور جو آدمی اس کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔